اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا موضوع ہے قصیدہ شہر عاشور۔ تو اس میں ہم یہ قصیدہ ہے اس کے شعر کی تشریح اور شہر عاشور سے کیا مراد ہے، یعنی شاعر کی اصطلاح میں ان نظموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شہر عاشور جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو، جیسا کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دہلی شہر میں انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور سے اتارا اور اسے خوب تباہ و بردار کیا۔ تو اسی تباہی پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان کو بھی شہر عاشور کہا گیا ہے۔ شروع میں شہر عاشور رنجیدگی اور ماتم یا طنز اور غصے پر مبنی نظم نہیں ہوتی تھی۔ اب پہلے شعر کی تشریح، شعر نمبر ہے اس طرح سے۔ پہلا، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ تو پیر کا معنی یہاں ہے بوڑھا، جواں کا معنی ہے نو عمر، یا اس کا دوسرا معنی بہادر بھی ہے۔ دعویٰ کا معنی ہے درخواست یا خواہش یا نالش۔ تو اس شعر میں سنت تعلی برتتے ہوئے خود اپنے شاعرانہ کمال کی تعریف کرتے ہیں کہ سودا کا کلام اس قدر مکمل اور بہترین ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس وقت جتنے بھی شاعر موجود ہیں، چاہے وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی وہ سودا سے بہتر شاعری کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 2، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم میں بیاں ہے۔ یارو کا معنی ہے اے دوستو یا ارے ساتھی، اللہ رے یعنی یہ کلمہ حیرت و تحسین یا تعجب کے ساتھ۔ تو اس طرح حضرت کا معنی ہے قبلہ یا جناب یا حضور۔ تو سودا کا معنی ہے دیوانگی، یہاں سودا یہاں شاعر کا تخلص بھی ہے۔ نظم بیان کا معنی ہے بیان کی خوبی اور سلیقہ۔ تو شاعر خود کہا ہے، لیکن تاثیر پیدا کرنے کے لیے کسی اور سے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جب سودا کا کلام ان کی زبانی سنا تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ باقی شاعروں کا کلام کمزور لگا۔ واہ سبحان اللہ، سودا کی شاعری کی روانی اور بیان کی خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 3، اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یاں ہے۔ تو عرض کا معنی یہاں درخواست ہے یا التجا، طرح کا معنی ہے صورت یا شکل، یہاں کا معنی یہاں ہے یا اس کا مراد یہ بھی ہے اس شہر دلی میں۔ تو سودا یہاں فرماتے ہیں کہ اس دوران کسی شخص نے حضرت سودا سے
التجا کی، ہمیں اس وقت اس شہر کی حالت بتا دیجیے، کیونکہ یہ شہر یعنی دلی غزر کے حالات سے گزر رہا ہے۔ یہاں اس شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی آرام اور راحت سے گزری ہو، یا جس نے مصیبت کا سامنا نہ کیا ہو۔ شعر نمبر 4۔ سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ امر کا معنی ہے کام یا حکم، یا اس کا دوسرا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا۔ قاصر کا معنی ہے مجبور یا لاچار یا عاجز۔ فرشتہ کا معنی ہے مقدس مخلوق یعنی ملک۔ تو سودا نے سوال کرنے والے سے کہا کہ اے نادان، خاموش ہو جا اس بات کا جو اب فرشتے بھی نہ دے سکیں گے، حالانکہ فرشتے دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر ایک بات سے باخبر رکھا ہے، مگر دلی کے حالات اتنے ابتر ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو شعر نمبر 5۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاشے اپنی، سو جس کا یہ بیاں ہے۔ تو شکل کا معنی ہے چہرہ یا صورت یا طریقہ، وجہ معاش یعنی روزی کمانے کا طریقہ، سو معنی طرف، بیاں یا گفتگو۔ سودا کہتے ہیں کہ غزر کے زمانے میں دلی میں ایک عجیب قسم کی افراتفری کا ماحول ہے، ساری معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور یہاں مختلف لوگوں کے مختلف پیشے ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہے۔ اب مختلف پیشوں کا ذکر کروں گا۔ تو آج کا یہ شعر اصوب کا چھٹا شعر: گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے۔ کسوں کی کا معنی ہے کسی کو، یعنی جس کی، یعنی کس کا۔ عالم بالا کا معنی ہے آسمان یا اونچا مقام۔ نشان کا معنی ہے آثار یا علامت۔ تو اس شعر میں سودا فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں سب کی معاشی حالت بہت خراب ہے، روزی روٹی کمانا مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ اگر کسی کا پیشہ سپاہ گری ہے اور وہ کسی کی نوکری کرتا ہے تو اس کو تنخواہ نہیں ملتی ہے، تنخواہ آسمان پہ جا کر ملتی ہے، اور وہاں پہنچ پانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ باقی وسلام۔